گفتگو ہے جس کے ذریعے شاعر حضرات انتہائی مختصر مگر انتہائی دلکش اور خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری کے ہی ذریعے علامہ محمد اقبال نے اپنے قوم کو جگانے کی کوشش کی، لہٰذا میں دعوت دینا چاہتا ہوں طلعہ انجم کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا اردو شاعری پیش کرے۔ طلعہ انجم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آج اپنی بات کی تمہید اپنی غزل کی ایک شعر سے کروں گا جو میرے اپنی لکھی ہوئی غزل اور شعر ہے۔ نہ کوئی ٹھکانہ نہ پتہ نہ رشتہ میں آوارہ ہوں، نہ کوئی ٹھکانہ نہ پتہ نہ رشتہ میں آوارہ ہوں، خدا جانے میں کب سے مزاج میں عاشقانہ ہوں۔ میں سب سے پہلے اسٹیج کٹری بلکہ آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسی ناچیز اور گناہگار کو لب کشائی کا موقع دیا۔ سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک غزل ہو یا شعر گو کو ناظرین کی حوصلہ افزائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ غزل یا شاعری میں اس وقت مزید جان آ جاتی ہے جب شاعر یا غزل کہنے والے کو خوب سراہا جائے، اس کے جذبات اور زبان سے نکلنے والے الفاظوں کی قدردانی کی جائے۔ ناظرین، ایک شعر مکمل ہونے پر آداب سے شاعر کی دلجوئی کریں، ایسے الفاظ نوازنے سے شاعر کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کی توقع کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنی غزل جو میں نے خود لکھی ہے اور جو میرے اردو لٹریچر اردو جو ادب ہے اس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو میں اپنی غزل پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ برسوں سے تجھے پانے کا خواب سجا رکھا ہے، برسوں سے تجھے پانے کا خواب سجا رکھا ہے، بتاؤ دل کی دریچے میں مجھے کہاں رکھا ہے۔ سارے تسلیم خم ہوں میں تیرے حسن کے آگے، سارے تسلیم خم ہوں میں تیرے حسن کے آگے، پہلے تیری ایک جھلک میں مجھے دبا رکھا ہے۔ ذرا دھیان سے قدم رکھ دیجئے گا اب سے، ذرا دھیان سے قدم رکھ دیجئے گا اب سے، پہلے تیری ایک نظر نے اس بستی کو جلا رکھا ہے۔ کیسے جی لیتا بید محبت لے کر سینے میں، کیسے جی لیتا بید محبت لے کر سینے میں، بس یہ راز دنیا کو بتا رکھا ہے۔ الفت کو عبادت سمجھ کر کیا تھا ہم نے، الفت کو عبادت سمجھ کر کیا تھا ہم نے، مگر دنیا والوں نے تو ہمیں رسوا رکھا۔ پونج لو آنسو اب سے کوئی ملال نہیں، پونج لو آنسو اب سے کوئی ملال نہیں، اس جہاں میں انجام کہانی نہ ہی صحیح اشوق، اس جہاں میں انجام کہانی نہ ہی صحیح اشوق، مگر اختتام اگلے جہاں کے لیے بچا رکھا۔ دوسری غزل میں حسرت موہانی صاحب سے آپ لوگوں کے نام کرتا ہوں، جس کو جدید غزل کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے جدید غزل میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، تو جس کے نام سننے سے چہروں سے مایوسی کے بادل چٹ کے رونق آ جاتا ہے۔ تو حسرت موہانی کی غزل کچھ اس طرح ہے کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی پر کی الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ نہ چھوڑے ہم نشیں کثرت صحبا کے افسانے، نہ چھوڑے ہم نشیں کثرت صحبا کے افسانے، شراب میں خوگی کے مجھ کو ساخر یاد آتے ہیں، رہا کرتے ہیں کوئی ہوش میں ایوائے ناکامی، رہا کرتے ہیں کوئی ہوش میں ایوائے ناکامی، گزشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں۔ نہیں آتی ان کی یاد جو مہینے تک نہیں آتی، نہیں آتی ان کی یاد جو مہینے تک نہیں آتی،
مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے در کے الفت کی،